ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ عاشی۔ اس موبائلوں کی دنیا میں جب آج کل ہم سب مشینیں بن گئے ہیں، آج کل ہم لوگوں کے لیے آکسیجن سے زیادہ موبائل ضروری ہو گئے ہیں۔ یہ فلمیں، ڈرامے ہماری زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ کہیں چرا کر لے گئے ہیں۔ ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان موبائلوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہماری انگلیاں انہیں چلائے بغیر رہتی ہی نہیں ہیں۔ لیکن مزے کی بات جانتے ہو کیا ہے؟ موبائلوں کی اس تیز رفتار دنیا میں بھی آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو ناولز پڑھتے ہیں، جو کتابیں پڑھتے ہیں۔ یقین جانو، یہ کتابیں، یہ ناولز ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں اور بہت کچھ بتا جاتے ہیں۔ تو آج میں بات کروں گی کچھ ایسے ہی ناولز کے بارے میں جنہوں نے ساری دنیا کے دل جیت لیے، جن ناولز کو پڑھ کر لوگوں نے زندگی کو ایک نئے طریقے سے جینا سیکھا۔ یہ وہ ناولز ہیں جنہیں پڑھ کر لڑکیوں نے محبت کرنی سیکھی، محبت جیسے پاک جذبے کو پاک رکھنا سیکھا، ورنہ اس محبت کو ان موبائلوں نے تو محض ہوس بنا دیا ہے۔ تو چلیے آج کچھ ایسے ہی ناولز کی بات کریں گے جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناول پیر کامل کی۔ پیر کامل ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کا اگر تمہیں صلہ اس دنیا میں نہیں ملا تو اگلی دنیا میں ضرور مل جائے گا۔ یہ کہانی ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کی، توبہ کرنے والوں کی، صراط مستقیم پر چلنے والوں کی، ہدایت پا لینے والوں کی، محبت کرنے والوں کی، صبر کرنے والوں کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرنے والوں کی۔ یہ کہانی ہے امامہ ہاشم کی، یہ کہانی ہے سالار سکندر کی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب محبت مکمل ہو جائے تو وہ انسان کو خاک کر دیتی ہے، اور خاک کبھی مغرور نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک ہی تو کہا ہے نا، جب محبت ہو جائے تو کہاں انائیں باقی رہتی ہیں، انسان کا غرور کہاں غرور رہتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر محبت نہ ملے تو کعبہ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے محبوب کو کیسے مانگنا ہے، جیسے سالار سکندر نے امامہ کو مانگا تھا جب اس نے کہا تھا میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں، گنہگار بشر ہوں، میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کوئی کبھی کسی عورت کے لیے نہیں رویا، مگر میں یہاں کھڑے ہو کر ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے اور نہ ہی اپنے آنسوؤں پر۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تمہیں وہ تہجد کے سجدے تک پہنچا دیتی ہے۔ میں اس محبت کو محبت مانتی نہیں ہوں جو تمہیں تہجد کے لیے نہ اٹھائے۔ اگلا ناول ہے الف۔ الف ہمیں سکھاتا ہے انسان جب مومن کے دادا اس سے کہتے ہیں مومن ہو، بھٹکتا مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں اسے کوئی کیا بھٹکائے گا۔ یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے بڑی نعمت ہے دل کا دنیا کی رنگینیوں میں نہ لگنا۔ اچھے اعمال کیا ہیں؟ وہ جن کے بارے میں یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھے اعمال کیا ہیں۔ اچھے اعمال وہ ہیں
جن کے بارے میں دل خود گواہی دے کہ وہ اچھے ہیں، کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ انا دل کے سامنے آ جائے تو دل کا ہر رشتہ ختم کر کے دم لیتی ہے۔ تو کیا خوب ہے نا یہ لائن، سچ ہی تو ہے۔ ہم رشتے نبھاتے ہیں اور اپنی آخری سانس تک نبھاتے ہیں، مگر جیسے ہی ہماری انا ان رشتوں کے آگے آ جاتی ہے تو ہم برسوں کے رشتے پل بھر میں توڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ الف ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی میں سارے گڑھے جن میں ہم گرتے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے ہوتے، بلکہ یہ ہمارے لیے ہم نے خود کھودے ہوتے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردے ڈالنے والا ہے، ہزار خطاؤں کے بعد بھی معاف کر دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ الف ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک عورت تو بھٹک سکتی ہے لیکن ایک ماں کبھی نہیں بھٹکتی۔ وہ اپنے دل کی ہر خواہش کو اپنے بچوں کی خوشیوں کے آگے کچل دیتی ہے، وہ ان کے لیے اپنی مہ مار دیتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ناول نمل۔ نمل ہمیں سکھاتا ہے کہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو کبھی آپ سے چھینا گیا ہو۔ خدا کی قسم جان نکل جاتی ہے کسی انسان کے پاس وہ شخص دیکھے جو کبھی اس کی مالکیت رہ چکا ہو۔ تمہیں پتہ ہے اس دنیا میں سب سے مشکل کون سا دروازہ بجانا ہے؟ اس دنیا میں سب سے مشکل دروازہ بجانا وہ ہے جس کی کنجیاں کبھی ہماری مالکیت رہ چکی ہوں۔ اس کے علاوہ ناول نمل ہمیں سکھاتا ہے سر اٹھانے کے لیے کورے اعمال نامے ہونے چاہیے۔ اپنا اعمال نامہ کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا، جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ تو آپ کو ڈرائے گا اور نہ ہی غم زدہ کرے گا۔ اس کے علاوہ ناول نمل ہمیں سکھاتا ہے دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، چیلنجز۔ اللہ چاہتا ہے تم ہر نماز میں کھڑی ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اسی کی مدد چاہیے، تو پھر بتاؤ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رب تمہاری مدد نہ کرے؟ اس کے علاوہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قدر کرنا سیکھیں۔ کوئی بار بار ہماری زندگی میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جس کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ صحیح کہا ہے، جس کو ہم زیادہ خوراک دیں گے وہی بھیڑیا جیت جائے گا۔ اگر ہم خود کو غلط کا عادی بنائیں گے تو ہمارا نفس ہمیشہ ہم پر حاوی رہے گا، اور ایک دو دفعہ اگر نفس کو جھٹکو گے تو تمہارا دل اچھے کاموں کی طرف دھیان دے گا۔ اسی طرح نمل ہمیں سکھاتا ہے ہمارا مسیحا صرف ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہی تو کہا ہے، ہم لوگ ساری زندگی دوسروں کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں تو سوچنا چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اگر تم اپنے بارے میں نہیں سوچو گے تو کوئی دوسرا تمہارے بارے میں کیا سوچے گا؟ اس دنیا میں ایک ہی واحد شخص ہے جو تمہیں خوش کر سکتا ہے، اور وہ تم خود ہی ہو۔ جنت کے پتے ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پر 2 انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ اور کیا خوب ہے نا اس ناول میں جب عائشہ گل بہارے سے کہتی ہے
بہارے جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے یہ دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر یاد رکھنا اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گنہگار سے نہیں۔ اچھی لڑکیاں اللہ کی بات مانتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظر جھکا کر گزرتی ہیں۔ جو لڑکیاں اللہ کی بات مانتی ہیں اللہ انہیں ٹھوکر لگنے پر گرنے نہیں دیتا۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی، ہر بات نہیں کہہ دیتی۔ اچھی لڑکیاں نامحرم کی محبت ختم ہونے پر دکھی نہیں بلکہ خوش ہوتی ہیں کہ اللہ نے انہیں آزمائش اور گناہ سے بچا لیا۔ اور کیا خوب سکھاتا ہے ہمیں یہ ناول کہ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ جنت کے پتے ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ جو چیز ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی۔ ہاں کچھ دیر ضرور لگتی ہے، کچھ وقت ضرور لگتا ہے، لیکن ہماری چیز ہم تک ایسے ہی آ جاتی ہے جیسے حیا سلمان تک سالار سکندر آ گیا تھا۔ یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہمیں اللہ سے عشق ہو جائے، جب ہمارا ایمان پختہ ہو جائے تو پھر ہمیں پردے میں گھٹن نہیں ہوتی، پھر ہمیں عبایا قید نہیں لگتا، پھر ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے۔ جسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے اسے پھر دنیا کی محبت کی خواہش نہیں رہتی۔ عشق کی آتش ہمیں سکھاتا ہے بات محبت کی نہیں عادت کی ہوتی ہے، اور عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے منہ سے اپنا نام سننا بہت اچھا لگتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر چیز اپنا لینے کو دل چاہتا ہے، یہاں تک کہ عادتیں بھی۔ گورکن بیلچوں کی مدد سے مٹی قبر میں بھر رہا تھا اور وجدان دفن ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر لگی اور ملیحہ کا قیامت تک کے لیے سورج سے پردہ ہو گیا۔ اس کی ادھوری محبتیں، نامکمل آرزوئیں اور ٹوٹے خواب اس کے جسم کے ساتھ ہی منو مٹی تلے دفن ہو گئے۔ تو کیا خوب لکھا ہے نا کسی نے، اپنے جذبوں کی سلیب آپ اٹھائی ہم نے، اپنے جذبوں کی سلیب آپ اٹھائی ہم نے، زندگی سن تو سہی کیسے بتائی ہم نے، زندگی سن تو سہی کیسے بتائی ہم نے۔ یہ تھے میرے کچھ پسندیدہ ناولز جنہوں نے میری زندگی بدل دی۔ اگر آپ کے ابھی ان میں سے کوئی فیوریٹ ناول ہے تو پلیز مینشن کیجئے، اور اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور ناول پسند ہے تو کمنٹ باکس میں وہ ناول ضرور لکھ کر بھیجئے، اگلی ویڈیو اس ناول پر بناؤں گی۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔